اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایہا الناس اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم ڈرو اس رب سے، اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ڈرو اللہ سے، وہ ذات تساءلون بِهِ جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے، والارحام اور قطع ارحام سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، سورۃ نساء۔ اس سے پہلے چلو کوشش کرتے ہیں مائدہ تک، چلو کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 4، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 92۔ سورۃ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ربط اسمی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بقرہ میں فرمایا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کی۔ آل عمران میں فرمایا وَلَا نَعْبُدُ آلَ عمران، اور ہم آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کے نصارہ نے کی ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاء، ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مشرکین کی طرح ان پہ ظلم اور جبر نہیں کرتے۔ ربط معنوی کئی طرح سے ہے سورہ نساء اور سورۃ آل عمران کا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں 3 فرقوں کا بیان تھا، منعم علیہ، مغضوب علیہم اور ضالین۔ انعام یافتہ، مغضوب جن پہ غضب ہوا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے۔ تو بقرہ میں مغضوب علیہم کی تفصیل تھی، سورہ نساء میں ضالین کی تفصیل تھی، اور سورہ نساء میں انعام یافتہ لوگوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ سورۃ نساء کا دوسرا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ پہلی سورت آل عمران میں عقیدے کی اصلاح کا بیان تھا، اور اس سورت میں معاشرے کی اصلاح کا بیان ہے۔ معاشرے کی اصلاح، حقوق العباد، نکاح، یتیموں کے حقوق، وارثوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اصلاح معاشرہ۔ اس سے پہلی صورت میں
جاہل کی توبہ کی شرائط کا ذکر تھا جو کل آپ نے سنی، اور اس صورت میں منافق کی توبہ کے لیے شرائط ذکر کی جائیں گی جو کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ امتیازات صورت، بلکہ ربط میں آپ یہ بھی ربط دیکھیں کہ پہلی صورت کا اختتام جس چیز پر ہوا ہے اس صورت کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، بالکل آپ دیکھیے یہ مربوط ہے۔ پہلی صورت کے آخر میں فرمایا اے ایمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کی ابتدا ہی سے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ صورت ممتاز ہے ایسے امور کے ذکر کے ساتھ جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے ایسی امور کے بیان میں کہ جس سے راعی اور رعیت کے مابین اصلاح ہوتی ہے، حاکم اور اس کی رعایا، راعی یعنی بادشاہ، رعیت عوام، بادشاہ اور ان کی عوام کے درمیان اصلاح ہوتی ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے احکام میراث کے بیان سے۔ یہ صورت ممتاز ہے محرمات کے ذکر سے، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کے ذکر سے۔ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ اس صورت میں ذکر ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے اس جائز تعداد کے ذکر کے ساتھ کہ جو نکاح میں ہے، نکاح میں جو تعداد جائز ہے، 2 2 3 3 اور 4 4۔ دعوی صورت، اس صورت کا دعویٰ ہے ان امور اور احکام کا بیان کرنا جس سے راعی اور رعیت کے درمیان اصلاح ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اصول کیا ہیں، کس انداز سے قرآن اصلاح کرتا ہے۔ تو صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ احکام اور امور جن سے راعی اور رعیت کے درمیان کیا آتی ہے؟ اصلاح آتی ہے۔ یہ صورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 58 تک ہے۔ اس میں 16 احکام بین الرعیت کا بیان ہے۔ عوام کے درمیان کتنے احکام کا بیان ہے؟ 16 احکام کا، 16 قوانین ہیں۔ دوسرا حصہ آیت 58 سے 135 تک ہے۔ اس دوسرے حصے میں سورۃ نساء کے 18 احکام ہیں جو راعی اور رعیت کے درمیان ہیں۔ تیسرا حصہ آخر تک ہے، 135 سے آخر سورت تک۔ اس میں
تین گروہوں کا بیان ہے، مومنوں کا بیان، اہل کتاب اور منافقین کا بیان۔ اور ان تینوں کو زواجر بھی ہیں، ڈانٹ پلائی ہے اللہ نے۔ ان تینوں گروہوں کو کیا سنائی گئی ہیں؟ زواجر، ڈانٹ۔ سورت کے پہلے حصے میں یہودیوں کو 12 زواجر ہیں اور آخری حصے میں 6 زواجر ہیں۔ تو 18 ہو گئے۔ سورت کے دوسرے حصے میں منافقین کو پہلے حصے میں 17 زواجر ہیں، اور آخری حصے میں 6 زواجر ہیں، 23 ہو گئے۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ منافقین جو تھے یہ یہودیوں کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے ان کی تربیت کی تھی اور منافق کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ نفاق میں پھر اپنے ان استادوں سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کے زواجر کی تعداد ان سے کیا ہے؟ ہاں، ان کو 18 زواجر ہیں تو ان کو 23 ہیں۔ اور اسی طرح مومنوں کو بھی اس میں زواجر ہیں۔ مومنوں کو پہلے حصے میں 3 زواجر اور آخری حصے میں 2 زواجر ہیں۔ پڑھتے ہیں جی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، ڈرو اپنے اس رب سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک نفس سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا منہا اے من جنسہا، اس کی جنس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد، وَنِسَاءً، اور عورتیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اہل علم ایسے کلمات جو بندہ خطیب اور فصیح آدمی اپنے خطبے میں بیان کے شروع میں وہ کلمات کہہ دے جس سے آنے والی تقریر کی طرف اشارہ ملتا ہو، یہ چیزیں آگے بیان، اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ اور یہ براعت استحلال ایسے ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی تم ایک جان سے پیدا ہو اور پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق کھاتے ہو، ضبط کرتے ہو، دباتے ہو اور نہیں مانتے ہو۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تم پیدا ایک ہی ماں باپ سے ہو، تو پھر ایک اپنا حق تسلیم کرے اور دوسرے کے حقوق کا کیا کرتا جائے؟ انکار کرتا جائے، اس کو جینے کا بھی حق نہ دے۔
میراث میں بھی اس کا حق نہ ہو. بات سمجھ میں؟ ایک جان سے پیدا ہو، پھر بھی یتیموں کے ساتھ یہ کام کرتے ہو، صرف اتنا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے. فرمایا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے. اور وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا منہا. یہ منہا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام یعنی اس نفس کی طرف راجع ہے کہ آدم کو پیدا کیا اور آدم ہی سے اماں حوا کو کیا کیا؟ پیدا کیا. بہت سارے مفسرین اس بات کے قائل ہیں. کیسے پیدا کیا؟ اس میں روایات ذکر کی جاتی ہیں، احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. اور بائیں ٹیڑھی پسلی سے. لیکن کئی دیگر مفسرین اور ہمارے شیوخ دوسری توجیہ کو بھی زیادہ راجح قرار دیتے ہیں. وہ توجیہ یہ ہے کہ خلق منہا، پیدا کیا اس کی جنس سے. کیا؟ اس کی جنس سے اس کا جوڑا. یعنی جس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی مٹی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. یہ تھی اس کی جنس. اب وہ فرماتے ہیں یہ منہا، تو قرآن کہتا ہے منہا. وہ اس پہ دیگر آیات قرآنی ذکر کرتے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. ادھر جمع ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑا پیدا کیا. تو اب ہماری بیوی ہماری جان سے تو نہیں پیدا. تو ادھر آیت کا معنی کیا کرتے ہو؟ پیدا کیا تمہیں اور تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. یعنی تم انسان سے اگر پیدا ہو تو وہ بھی کس سے پیدا ہیں؟ انسان سے پیدا ہیں. دوسری بات آیت کا تو یہ معنی ہو گیا. اب ان احادیث کا کیا ہے؟ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے تمام کے مضامین کو دیکھا جائے تو اس میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ اماں حوا آدم علیہ السلام کی بائیں سے پسلی سے پیدا ہے. بلکہ وہاں مطلقاً ذکر ہے کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہے. اور یہاں عورت کو بائیں پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے. کیا دی گئی ہے؟ اور وہ تشبیہ بھی حدیث میں اس کی علت بھی آئی ہے. وہ کیا ہے کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے بائیں، اور سب سے نچلی پسلی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے. اسی طرح عورت کے مزاج میں بھی کچھ ایسا پن ہوتا ہے. فرمایا اس سے گزارا اسی کے ساتھ کرو. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ ٹوٹ جائے گی. کیا؟ اور پسلی کی خوبصورتی ہی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. اگر یہ پسلی سیدھی ہو جائے تو آپ سے یہ پلر بن جائے چورس. پسلی سیدھی ہو جائے تو ایک چورس پلر ہی نظر آئے گا. اس کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. یعنی اس کے اس مزاج کو تم نہیں بدل سکتے ہو. ہاں اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کیا کرو؟ گزران کرو، زندگی گزارو. پتہ نہیں سمجھ میں آیا طلباء کرام کو؟ جی فرمایا اے لوگو ڈرو اللہ سے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور پیدا کیا اس سے زوجہا، اس کی جنس سے، زوجہا اس کا جوڑا.
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلائے ان دونوں سے رجالن مرد، کثیرن بہت زیادہ، اور عورتیں، ساری دنیا کے مرد اور عورتیں انہی دو سے کیا ہوئے ہیں؟ پھیل گئے ہیں پوری دنیا میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات تساءلون بِهِ جس سے تم سوال کرتے ہو۔ ایک معنی تساءلون بِهِ جس سے سوال کرتے ہو، تو بِهِ بمعنی عنہ ہوگا، بِهِ بمعنی عنہ، تو معنی ہوگا تساءلون عنہ، جس سے مانگتے رہتے ہو، التجائیں کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا معنی بِهِ اپنے معنی پر ہو، اور تساءلون چونکہ تفاعل ہے، تساؤل دونوں جانب سے اشتراک ہو، تو اب معنی ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، اللہ کے نام کے واسطے سے۔ مثلا کہتے ہو اللہ کا نام ہے، مجھے میرا حق دے دو، کہتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ کے نام کی قسم یہ چیز میری ہے، مجھے دے دو۔ یا اللہ سے ڈرو اور میرا کیا کر دو؟ حصہ دے دو۔ فرمایا ڈرو اس ذات سے تساءلون بہ، جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو اپنے حقوق، والارحام، اور اس کا عطف ہے واتقوا پر، واتقوا الارحام، ڈرو صلہ رحمی کاٹنے سے، واتقوا قطع الارحام، واتقوا قطع الارحام، ڈرو ارحام کاٹنے سے، رشتے توڑنے سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے کیا کرو؟ ڈرو۔ یہ اتنا تاکیدی حکم اس لیے کہ رشتے ناتے نبھانا توڑ تک یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ جتنا بھی بندہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، اچھا ہو، آپ جا کے گھریلو خاندانی تعلقات میں دیکھ لیں، سینکڑوں اس سے ناراض ہوں گے اور یہ سینکڑوں سے ناراض ہوگا۔ اگر بات کی طے تک پہنچا جائے تو کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوئی ہو، یا ناراضگی چلتی ہے اور کئی نسلوں تک جا رہی ہے، کیوں نہیں؟ اس نے اپنی شادی میں دعوت نہیں دی، ہم نے غم خوشی جدا کر دی، بس چلو بھائی چل رہا ہے۔ کبھی بھول جاتا ہے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ فرمایا واتقوا قطع الارحام، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، سل من قطعک، جو آپ سے رشتے توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑے۔ یہ لفظ تو کتنا آسان ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ گھروں میں جا کے دیکھ لو، سارا دن یہی کھٹمٹ لگی ہوئی ہے۔ رشتے ناتے ختم کرنے سے ڈرو، رشتے کاٹنے سے ڈرو۔ ان اللہ، بلکہ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑے جو رشتے جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہو، اللہ کی نگرانی میں ہو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال۔ حفظ اموال پہلا قانون، حفظ اموال الیتامہ، ٹھیک ہے نا؟ حفظ اموال الیتامہ، یتیموں کے مال کی حفاظت۔ رشتے اتنے زیادہ اور ابھی پڑے ہوئے ہیں، بات کا آغاز کن سے کیا ہے؟ یتیموں سے کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ مظلوم ہوتے ہیں،
ان کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ان کو بے آسرا سمجھ کے لوگ ان کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں۔ تو پہل ان سے کی، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ لو گندے کو بالطیب پاک کے بدلے، لا تتبدلوا نہ لو الخبیث پلید کو گندے کو بالطیب پاکیزہ کے بدلے۔ یہ خبیث کس کو کہا گندا اور پاک کس کو کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں لا تتبدل الخبیث کہا گندا یتیم کے مال کو۔ تو اب کہیں گے یتیم کے مال کو اللہ نے خبیث کہا، وہ بھائی یتیم کے حق میں نہیں، وہ تم کھاؤ گے تو تمہارے حق میں کیا بن جائے گا؟ پلیت بن جائے گا، خبیث بن جائے گا، کم تر بن جائے گا، اگرچہ بظاہر وہ بڑا اچھا لگتا ہو تمہیں، لیکن تمہارے لیے خبیث بن جائے گا۔ اور تمہارا اپنا مال چاہے تھوڑا ہے، معمولی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اب بعض مفسرین اس کا معنی یوں بھی کرتے ہیں، نہ لو حرام کو بالطیب حلال کے بدلے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حل ہو گیا مسئلہ۔ نہ لو حرام بالطیب حلال کے بدلے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، کیا مطلب ہے؟ اپنے مال نہیں کھاتے اور کوشش کرتے ہو کہ یتیم کا کسی طرح حاصل کر کے ٹھکانے لگا دیں، تو وہ تمہارے لیے کسی صورت حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ أَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کی طرف ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بڑا، یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ دو لفظ استعمال کیے، یتیم کا مال اپنے مال سے بدلو بھی نہیں، اور یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاؤ بھی نہیں۔ ہاں کیا حفاظت ہے اللہ کی قسم! ان کا مال اپنے مالوں کے سے بدلو بھی نہیں کہ ان کا مال کھانے لگ جاؤ، اور یہ بھی نہ کرو کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کیا کرنے لگ جاؤ، اور مقصد اس کا کھانا ہو۔ سورہ بقرہ میں بھی گزرا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ مصلح کو مفسد سے جانتے ہیں کہ کون اصلاح کی غرض سے ملا رہا ہے اور کون ان کا مال کھانے کی غرض سے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تم ڈرو خطرہ ہو، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، دیکھیے یتیموں کا مال کھانے سے منع کر دیا، تو کبھی کبھی یتیم عورتیں لڑکیاں پرورش میں ہوتی ہیں، تو یتیم لڑکیاں جب پرورش میں ہوتی تھیں تو یہ ان سے نکاح کر لیتے تھے، اور نکاح کرنے کا مقصد ان سے نکاح کی رغبت نہیں، صرف یہ ہے کہ بھائی ایک یتیم لڑکی اگر کسی اور جگہ اس کو شادی کر کے دوں گا تو یہ اس کے پاس جو اس کا مال تھا یہ ساتھ جائے گا، بھائی مال تو اس کا ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کیا کر لیتے تھے؟ نکاح میں لے لیتے، اور پھر اس کے اوپر ظلم کرتے۔ بھائی جب پالی آپ کے ہاں، پرورش آپ کے ہاں اس نے پائی ہے، تو نکاح کیا، اب اس کا مقدمہ لڑے گا کون؟ آپ نے پالی، آپ نے نکاح ملی اور آپ ہی ظلم کرتے ہیں، تو اس کا مقدمہ کون لڑے گا؟ فرمایا اگر یہ صورت ہے تو مومنوں تمہیں اپنا خوب پتہ ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر خود نکاح نہ کر کے دو، بلکہ باہر ان کو نکاح کر کے دے دو۔ ذرا دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کا کھاؤ، خطرہ محسوس کرو، اللہ تقسطوا، کہ تم حفاظت نہ کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کی جانوں کی۔ اوپر حفظ اموال تھا تو اب نیچے حفظ انفس، ان کے انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کرو ما ان عورتوں سے طاب لکم جو پاک ہوں
اچھی لگیں تمہیں پسند ہو تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو و ثلاثا اور تین تین و رباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے دو میں، تین میں، چار میں، تو فواحدتاً پس ایک ہی کافی ہے۔ پھر کیا کرو؟ ایک ہی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم یا اس سے نکاح کرو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندی لونڈی۔ اللہ ذالک ادنا اللہ تعولو یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ تعولو اے اللہ تجورو کہ تم ظلم نہ کرو، اللہ تجورو کہ تم ظلم نہ کرو۔ آیت کو سمجھو بھائی۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا اگر یتیم عورتیں ہیں تو میں خطرہ ہے کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، یا تو ان کے مال سے یا خود ان پر کہ ظلم ہوگا، تو فرمایا پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان کو کہیں اور نکاح کر کے دے دو، اور تم کیا کرو، تمہیں جو عورتیں تمہارے لیے پاک اور حلال ہیں اور تمہیں پسند ہیں ان سے کیا کرو، ہاں ما طاب لکم جو تمہیں پسند بھی ہوں اور تمہارے لیے حلال بھی ہوں، ان سے نکاح کر لو، دو دو کر لو، تین تین، چار چار، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگوں نے اس آیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا دو دو چار ہو گئی، تین تین چھ ہو گئی، اور چار چار آٹھ ہو گئی، تو آٹھ تک پہنچ گئے۔ اچھا کچھ نے کہہ دیا جی مثنا دو دو چار، ثلاثہ تین تین چھ، چھ اور چار 10 ہو گئیں، ورباع چار چار 8 ہو گئیں، تو 10 اور 8 18 تک۔ شین والوں نے اس تک بھی قول کیا ہے، اب 18 تک پہنچا دیا ہے۔ صحیح درست قول یہ ہے کہ عام امتی کو 1 سے لے کر 4 تک نکاح کی کیا ہے، اجازت ہے، سوائے پیغمبر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی نکاح فرمائے اور آپ کے لیے جائز تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جب آپ وفات پا رہے تھے تو وفات کے وقت جو آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین زندہ تھی ان کی تعداد 9 تھی، تو گویا بیک وقت اس وقت بھی کتنی نکاح میں تھی، 9 بیویاں۔ یہ خصوصیت صرف نبی علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ تو پھر دو کہنے کی ضرورت کیا تھی بھائی، ایک بندے کو تو حکم نہیں ہے، لوگ بہت ہیں تو تکرار اس لیے کر دیا بھائی 2 تم کر لو، 2 تم کر لو، 2 تم کر لو، 3 تم کر لو، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ ہاں آپ ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بس اگر تم ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم۔ کسی نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ کیا مرد کے وفا کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ 4 کا حق رکھتے ہوئے بھی پوری زندگی ایک کے ساتھ گزار دیتا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا فواحدتاً تو ایک بھی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یہ نہیں ہے کہ بندہ اس فکر میں لگا رہے کہ چلو 1 اور 2 کرے اور 3 کرے اور 4 کرے اور انصاف پھر ایک کو بھی نہ دے، ٹھیک ہے، یا 2 شادیاں کر لے، جو نئی آئے پہلی ماں باپ کے پسند سے اور دوسری اپنی پسند سے کی، اور جو دوسری آئی تو پہلی کی طرف دیکھنا بھی گوارا اب نہیں ہے جی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، اس نے دوسری شادی کی، پھر وہ انصاف نہیں کر سکا تو کسی نے اس سے کہا اللہ کے بندے کیوں کر رہا تھا، جب انصاف نہیں کر سکتے ہو، جب اس کا حق پھر نہیں دیتے ہو، تو کہتے لگا کہ جب گاڑی نئی ہو تو پرانی طرف کون دیکھتا ہے، جب یہ ذہنیت ہو
پھر یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ بھئی 4 میں ثواب ہے، یہ 4 کا ثواب تو آپ ذکر کرتے ہو، لیکن انصاف نہ کرنے کا جرم آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ہے؟ ایک آدمی عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، بے شک وہ کتنے کرے؟ 4 کرے، اور کرے تو زیادہ بہتر ہے کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ سارے تقاضے پورے کر سکتا ہو انصاف کے۔ یہ عورت ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو صرف مرد کی غلامی کے لیے پیدا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، نہیں، قرآن نے اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اسلام نے اس کو وہ حقوق دیے ہیں، اور عزت کی وہ چادر اس کے سر پر رکھی، اور جنت اس کے پاؤں میں رکھی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور مذہب کیا حق دے سکے گا؟ آگے جی فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تیسرا قانون یہ ہے اعطاء المہور للنساء، کہ عورتوں کو ان کے مہر عطا کرو۔ نکاح کرتے ہو تو مہر کیا کرو؟ ادا کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، اے مہورہن، کیا؟ ان کے مہر ان کو دے دو، نحلتاً، خوشی سے۔ یہ نہیں ہے نکاح تو بڑی خوشی سے ہو رہا ہے، دھوم دھام کے ساتھ ہو رہا ہے، بیچ میں ناچنے گانے والے بھی آ رہے ہیں، اور پورا ہفتہ مہینہ پورے محلے کو سونے نہیں دیا، اور جب مہر دینے کی بات آئی تو اس وقت دل پہ کچھ ہونے لگ گیا ہے، خوشی نہیں محسوس کر رہا کہ بھائی مہر دوں۔ فرمایا مہر دو، اور کیسے دو؟ نحلتاً، بالکل خوشی کے ساتھ دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پس اگر چھوڑ دیں تمہارے لیے وہ عورتیں، عَنْ شَيْءٍ، کچھ مِنْہُ، اس مال میں سے، مہر میں سے، نفساً، خوش، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے دل سے، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ، ہنیئاً مریا، رچتا پچتا۔ کیا؟ حضرت تھانوی صاحب معنی کرتے ہیں رچتا پچتا، اور کئی معنی کرتے ہیں خوشگوار مزیدار، اور کئی معنی کرتے ہیں خوش ہضم اور مزیدار۔ یہ ایسا لفظ استعمال کیا، مہر خوشی سے دو جو مقرر کیا ہے۔ ہاں میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہی ایسا قائم ہے کہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ حصہ آپ کے لیے کیا کرتی ہیں، چلو آدھا معاف ہے تو مزے سے کھاؤ، کوئی گناہ، 3 حصے معاف ہے یہ بھی، اور اگر وہ کہے سارا معاف ہے تو یہ اس کا کیا ہے؟ اختیار ہے، پھر تم کھا سکتے ہو، لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شادی کا تیسرا دن اور آپ جا کے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں مہر معاف کر سو۔ ہاں تو اب وہ نئی نئی دلہن ہے، اب وہ معاف نہ کرے، میں نے تو بڑا مہر رکھا ہے، نام و نمود کے لیے لکھائی تو بڑی کی ہے، پر آپ اب دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، معاف کرو، تو یہ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، وہ اپنی خوشی سے معاف کریں تو کیا ہے؟ کھاؤ اس کو۔ آگے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو یتیموں بے وقوفوں کو، اموالکم، اپنے وہ مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن مالوں کو اللہ نے بنایا تمہارے لیے گزران کا ذریعہ، سبب، ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، فیہا، اس مال میں، وکسوہم، اور پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بھلی۔ ہاں ذرا دیکھو، یتیم کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ بھائی میرا مال دو، میرا باپ فوت ہو گیا، میرا مال دو، چچا سے اڑی کر جائیں یا اور کسی وارث سے، تو فرمایا اس وقت تک ان کو مال نہ دو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ کیا؟ ہاں فرمایا بے وقوفوں کو ان کا مال، ابھی وہ ناسمجھ ہے، اور آپ کہتے ہیں مانگ رہا ہے تو آپ نے اس کو دے دیا ہے،
یہ انکار، یہ روکنا، یہ اس کے مال کی حفاظت اور خیرخواہی کی خاطر ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں نہ دو بے وقوفوں کو ان کا مال، اور فرمایا وہ مال جس کو اللہ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح تم اپنا مال کسی بے وقوف بیٹے کو نہیں دیتے ہو، اسی طرح یتیم کا مال بھی اس بے وقوف کو نہ دو جب تک کہ اس کے اندر سمجھداری نہ آئے۔ سمجھداری کیسے آئے گی؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، ذرا سنو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ دو بے وقوفوں کو اموالکم اپنے وہ مال جس کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیاماً، قیام کا ذریعہ، گزران کا ذریعہ، وَارْزُقُوهُمْ، اور کھلاؤ ان کو، ان یتیموں کو، فیہا اس مال میں سے، وَاكْسُوهُمْ اور پہناؤ ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے بھلی بات کرو۔ کیا بھلی بات؟ نہیں دیتا ہوں جاؤ، یہ نہیں، ان کو بٹھاؤ، بیٹا میں آپ کا مال قبضہ نہیں کرتا، یہ آپ کا مال ہے، آپ کا حق ہے، میں اس کا حفاظت کرنے والا چوکیدار ہوں، آپ کی پرورش کرتا ہوں، جس وقت آپ اس کے لینے کے قابل ہو جاؤ گے یہ مال میں اٹھا کے آپ کو دے دوں گا۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ تو ہے ہی ایسا نا، اس کے بھی تو کان بھرنے والے کوئی ہوں گے جی، تو وہ بگڑ جائے یتیم۔ تو فرمایا کھلاؤ پلاؤ اس میں سے، اور دینا نہیں، اور بھلی بات سے اس کو سمجھاؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماؤ یتیموں کو یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو پاؤ ان سے رشدہ، سمجھداری، ہوشیاری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو حوالے کر دو ان کی طرف ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ ان کا مال اسرافا، زیادتی کے ساتھ، وبدارا، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی بڑا ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال کیا کرنے لگ جاؤ؟ ہڑپ کرنے لگ جاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو ہو مالدار، فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس چاہیے کہ وہ بالکل بچتا رہے یتیم کے مال کھانے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو فقیر محتاج، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو کھائے بالمعروف، قانون کے مطابق۔ وہ قانون کیا ہے؟ حق الخدمت لے، کیا لے؟ جتنی وہ یتیموں کی خدمت کرتا ہے، اور اگر وہ باہر سے کسی بندے کو رکھتا تو اس کو تنخواہ دیتا، یا اس کو جتنا حق الخدمت دیتا اتنا حق الخدمت، سمجھ میں آ رہی؟ وہ لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم دے دو ان کو ان کا مال، تو مقرر کرو ان پر گواہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ آیت ذرا لمبی ہے، فرمائے یتیموں کو آزماؤ۔ کیسے آزماؤ؟ مال دینے سے پہلے ان کو تھوڑا سا آزماؤ۔ چلو اگر لاکھوں روپے اس کی مالیت ہے، آپ نے کوئی 1000-2000 روپے دیا، جاؤ دیکھو کاروبار کر کے آؤ۔ تھوڑے سے اس کو دیے کہ بھائی ضائع کرتا ہے یا واقعی کام سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ نے آزمایا اور سمجھ گئے کہ بندہ ہوشیار ہے، لڑکا سنبھال لے گا اپنا مال اور اپنا کاروبار کام چلا لے گا، تو پھر تو اس کا مال کیا کرو؟ اس کے حوالے کر دو، اور حوالے کرتے وقت بھی گواہ مقرر کر دو، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کی پریشانی نہ بنے کہ کل وہ پھر کہے کہ مجھے میرا مال نہیں دیا گیا۔ تو گواہ اس وقت بھی مقرر کر دو، تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہ ہو اور اس کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یتیموں کو آزماؤ جب پہنچیں وہ بلوغت تک بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو ان سے ہوشیاری۔ کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں وہ بلوغت کو پہنچ کر بھی ان کا عقل دماغ اس طرح کام نہیں کرتا، تو فرمایا اب بھی نہیں دینا جب تک کہ تم ان سے ہوشیاری نہ محسوس کر لو کہ واقعی بچہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے۔ فرمایا اگر پاؤ تم ان سے ہوشیاری، عقل مندی، دانش مندی، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، حوالے کر دو ان کو ان کا مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، نہ کھاؤ ان کا مال ذاتی کے ساتھ،
زیادتی کے ساتھ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صورت جائز تھی، وہ کیا تھی؟ جو اوپر ذکر کیا ہے کہ حق الخدمت، کیا یہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حق الخدمت یہ جائز ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے بیدارہ، بیدارہ کا معنی ہوتا ہے جلدی جلدی کھانا، زیادتی کے ساتھ بھی نہ کھاؤ اور جلدی جلدی بھی نہ کھاؤ کہ جی ابھی یہ چھوٹے ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہیں، ان کے مالوں میں جو مزے کرنے ہیں وہ ابھی کر لو، کل یہ بڑا ہو جائے گا ہمیں اس نے کیا دینا ہے، اپنا مال اپنی دولت لے کے الگ ہو جائے گا، تو ان کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال کیا کر لو، ہاں جب بڑا ہو تو پھر اس کو کہو بیٹا کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ نہیں فرمایا لا تأکلوها اسرافا، زیادتی کے ساتھ یا زیادہ زیادہ، و بیدارا اور جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی اس خطرے کے پیش نظر جلدی جلدی کھا رہے ہو کہ کہیں بڑے ہو کر لے نہ لیں۔ فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر یتیم کی پرورش کرنے والا مالدار ہے پھر تو فلیستعفف، بالکل اس کے مال سے کیا رہے، اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی، بچ کے رہے۔ اور اگر فقیر ہے، یتیم بھی ساتھ پلے پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اور اس کی اپنی حالت بھی یہ ہے کہ یہ فقیر ہے اور یہ طاقت بھی نہیں کہ ہانڈیاں دو دو الگ کرے، تو فرمایا اگر انہی یتیموں کی پرورش کرنے کے طور پر ان سے حق الخدمت وصول کرے، کیا وصول کرے، ہاں اپنی ایک تنخواہ جیسے آپ کہتے ہیں، سمجھ آگئی، اتنا اس حد تک جائز ہے۔ آگے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم دینے لگو، حوالے کرو ان کو ان کے مال، تو گواہ مقرر کر دو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ مرے وارث۔ دیکھو یتیموں کے بعد عام مالوں کے حقوق ذکر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا حق ذکر کیا یتیموں کا، اور یتیموں کے بعد اب عام لوگوں کے حقوق ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان، جو والدین چھوڑ مریں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ مریں، مر جائیں والدین مال چھوڑ جائیں، اور یا قریبی رشتہ دار مر جائیں مال چھوڑ جائیں، تو مردوں کا بھی حصہ ہے اور سب کے حصے ہیں۔ کیا ہیں؟ تفصیل آ رہی، وہ یہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان، جو والدین چھوڑ جائیں ماں باپ۔ تو یہاں عورتوں سے مراد بیٹیاں ہیں، کیا ہیں؟ ہاں والدین وہی ہیں، تو والدین چھوڑ جائیں مال تو بیٹیوں کے لیے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے، مما قل منہ اس میں سے جو کم ہو، او کثر یا زیادہ ہو۔ کیا مطلب؟ میراث کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ورثہ کا اس میں کیا ہے؟ حق ہے، حصہ ہے۔ ہاں نصیب مفروضہ، حصہ ہے مفروضہ، مقرر کیا ہوا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، فرمایا حصوں کی تقسیم تو آگے آ رہی ہے، بہرحال یہ بھی بطور مقدمہ دیکھ لو۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، کس وقت؟ میراث تقسیم ہو رہی ہے اور حاضر ہو جائیں اس تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار بھی، والیتامہ یتیم بھی، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم تو ان کو بھی کھلا دو، منہ اس میں سے، کھانا وانا پانی وانی ہے، کھلا دو ان کو بھی اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان سے بات بھلی۔ مفسرین کرام اس کا ایک محمل یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، مال اس کے تقسیم ہو رہا ہے میراث کا، یتیم فقیر سارے آ گئے ہیں، غریب بھی آ گئے، قریبی رشتہ دار بھی آ گئے ہیں،
ان کی خواہش ہے کہ بھئی ہمیں بھی کوئی حصہ، اور یہ ایسے قریب یہ جو ہے غربا آ گئے، غربا آ گئے، یتیم آ گئے ہیں کہ جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، تو ان کو ان میں سے چائے پانی پلا دو اور ان کو بٹھا کے اچھے طریقے سے کہہ دو کہ یہ ان کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر ہیں، تمہارا حصہ میراث میں بنتا، تم آئے ہو تو تمہاری عزت یہ کی ہے، چائے پلا دی ہے، کھانا کھلا دیا ہے، ان کو اچھی بات کہہ کے کیا کر دو۔ آیت سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسری تفصیل یہ ہے کہ مال میراث تقسیم ہو رہا ہے یا ابھی تقسیم ہوا نہیں ہے، یہ یتیم آ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا کیا دے دو، حصہ دے دو، ابھی تقسیم نہیں ہوئی، تقسیم کا مطالبہ کرنے کے لیے یہ آ گئے، تو فرمایا ان کو کھانا وغیرہ پلا دو، کھلا دو، پلا دو ان کو، ساتھ ان کو اچھی بات کہو کہ بھائی ابھی تقسیم نہیں ہو رہی، جب تقسیم ہوگا میراث ہم آپ کو بلا لیں گے اور آپ کا حصہ آپ کو دے دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھایا آ گئے ہو ان کو بگا دو، نہیں، آ جو گئے ہیں وارث ہیں بھی یتیم اور ہیں بھی ضرورت مند، ٹھیک ہے، اسی لیے تو آئے ہیں جلدی کر کے۔ آیت پہ غور کرو، فرمایا جب حاضر ہوں تقسیم کو اولو القربا قرابت دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، تو قرابت دار اگر حصے والے ہیں تو یہ یتیم حصے والا نہیں تھا، اس کو الگ اس لیے ذکر کیا کہ عموماً ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فارزقوہم، تو کھلاؤ ان کو، من اس مال سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بلی، ولیخشی الذین، اور چاہیے کہ ڈریں۔ ہاں یہی وجہ، عام مفسرین اس آیت کو کئی لوگ منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں آیت منسوخ تو نہیں ہے، عام مفسرین کئی لوگوں نے منسوخ قرار دی، اور کئی کہتے ہیں استحبابی حکم اب بھی ہے، استحبابی کہ قرابت دار یتیم مسکین آ جائے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ، تقسیم جو کر رہے ہو تو ان کو بھی کچھ دے دو، استحبابی حکم ہے، ان کا حصہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کچھ دے دو، وجوب سے حکم کدھر اتار دیا، استحباب۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اگلی زجر بتلا رہی ہے کہ یہ حکم وجوب ہی کا ہے، استحباب کا نہیں ہے، اور استحباب پہ کبھی زجر نہیں آتی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ آیت کو نسخ سے کیسے بچایا جائے، وہ فرماتے ہیں یہ قرابت دار اور یتیم مسکین سے وہی لوگ مراد ہیں کہ جو وارث بھی ہیں، کیا ہیں، وارث بھی ہیں، وہ آ گئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو، تو کھلا دو ان کو اور ان کو رخصت کرو، جب تقسیم ہوگا تو بلا لیں گے۔ اور زجر کیا دی، فرمایا ایسے نہ ہو کہ آج تم ان یتیموں کو محروم کر رہے ہو تو یہ خیال بھی رہے کہ اگر میں مر گیا اور میرے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں گے، وہ کسی کے پاس کھڑے ہوں اور میرا حصہ مانگے میراث میں اور کوئی نہ دے، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ آج اگر کسی کا یتیم آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا میراث والا کیا دو، حصہ دے دو، تو تم تقسیم نہیں بھی کرتے ہو فی الحال، یا وقت لگے گا مہینے بعد کرتے ہو یا کوئی وجہ ہے، تو بھلی بات کہہ دو اور ان کو کھلا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ آیت نسخ سے بچ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یتیم آئے ہیں کہ ہمارا میراث میں جو حصہ ہے وہ دے دو، آپ ان کو بٹھاؤ، کھلاؤ، فقیر ہیں، دے دو، کھا لیا، ان سے بھلی بات کہہ دو،
وہ بلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، آج نہیں تو کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، جب تقسیم ہوگی میراث کی آپ کو حصہ آپ کا دے دیا جائے گا۔ اور ہڑپ کرنے کا نہ سوچنا، اس جگہ کھڑے ہو کر یہ سوچ لینا کہ اگر میں ہوتا اس کی جگہ، یتیم کی جگہ، یعنی میں مرتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، ان کو حق نہ دیا جاتا تو کیا میں یہ گوارا کرتا؟ تو جس طرح اپنے یتیم بچوں کے بارے میں یہ گوارا نہیں کرتے ہو تو کسی کے یتیم بچوں کے بارے میں بھی یہ ناانصافی گوارا مت کرو۔ فرمایا حاضر ہو جائیں قسمت کو قرابت والے یتیم مسکین تو فرزقوہم، کھلاؤ ان کو، منہ اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، ولیخشى الذین، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، اولاد کمزور، چھوٹے ہیں کمزور، یعنی چھوٹے بچے چھوڑ جائے، خافوا علیہم، ڈرتے ہیں ان پر، تو فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ ڈرو اللہ سے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات درست۔ تم اپنے یتیم بچوں کو رلتا ہوا کبھی بھی نہیں گوارا برداشت کر سکتے ہو تو پھر کسی کے یتیموں کو بھی ایسے نہ جھڑکو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، دوسری زجر، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلما و زورا۔ اب یہ دو زجریں جو آیت نمبر 9 اور 10 ہے، یہ بتلاتی ہیں کہ یتیم سے مراد عام یتیم نہیں ہے کہ تیسرے محلے کا کوئی یتیم آ گیا اور اس کو میراث میں سے تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ زجر بتلا رہی ہے کہ یہاں یتیموں اور مسکینوں سے مراد وہ یتیم مسکین ہیں جو میراث میں شریک ہیں، وارث ہیں، تب اتنی زجر ہے۔ آگے جی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلماً، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارا، آگ۔ وہ کیا بھر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے اللہ تمہیں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، مثل دو عورتوں کے حصہ ہے، مثل دو عورتوں کے حصے کے حصہ ہے۔ یہاں سے ذوی الفروض، جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان کی تفصیلات، ذوی الفروض نسبی، ذوی الفروض سببی اور عصبات، یہ آپ سراجی وغیرہ میں پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تفصیلات تو یہاں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہاں جو آیات ذکر ہیں ان کی میں وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، غور سے سنیے گا۔ یوصیکم اللہ، تاکیدی حکم کرتا ہے، وصیت اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم، کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے حصہ ہے، کتنا؟ مثل حظ الانثیین، مثل حصے کے دو لڑکیوں کے۔ کمال کی تشبیہ ہے اس آیت میں، یہ نہیں کہا کہ دو لڑکیوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہے، بلکہ ایک مرد کا حصہ، یعنی لڑکی کے حصے کو معیار بنایا۔ کیا بنایا؟ کہ لڑکے کو بھی جو حصہ ملے گا والدین کے حصے میں سے، تو تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عورت کے حصے دو عورتوں کے برابر اس ایک کو مرد ملے گا، یعنی عورت کو تو ملے گا ہی ملے گا۔ پتہ نہیں آپ اس تشبیہ کے زور کو سمجھے ہیں؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین،
فَإِن كُنَّ نِسَاءً پس اگر ہوں وہ عورتیں لڑکیاں فوق اثنتین دو یا دو سے زیادہ، کتنے؟ دو، یا یاد رکھو میراث میں یہ قانون ہے، میراث میں دو لڑکیاں یا دو جمع کا لفظ اطلاق ہوتا ہے۔ دو پر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب سنو، فرمایا اگر ہوں وہ عورتیں فوق اثنتین دو یا دو سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے 2/3 ہے، ما ترکا اس سے جو مرنے والا چھوڑ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ماں باپ میں سے کوئی مر گیا ہے اور لڑکیاں بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو اب ان کا حصہ کتنا ہوگا لڑکیوں کا؟ 2/3۔ پورے مال کے 3 حصے ہوں گے اور ان کو کیا ملے گا؟ 2 حصہ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ 2/3، 3 2/3۔ اچھا، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اگر بیٹی ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے آدھا ہے، پورا مال اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اچھا، وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مرنے والے کے والدین کے لیے کتنا حصہ ہے؟ اولاد کا تو یہ ہے، والدین کے لیے فرمایا ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مرنے والا مر گیا تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکا اس مال میں سے جو والدین میں سے کوئی ایک یہ مرنے والا چھوڑ مرا ہے۔ ان کان لہو ولد اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو۔ سنو میرا بھائی، ایک مرنے والا مر رہا ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی چھٹا اور باپ کو بھی چھٹا ملے گا، اگر مرنے والے کی کیا موجود ہو؟ اولاد موجود ہو۔ اچھا، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر اس مرنے والے کی اولاد اپنی نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث ہوئے اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو ماں کے لیے 1/3 ہے، 1/3۔ اولاد ہوتی تو ماں کا کتنا حصہ بنتا؟ چھٹا حصہ بنتا۔ اچھا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا کتنا ہے؟ بولو، 1/3 ہے، تو باپ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، باقی سارا باپ کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ باقی سارا باپ کا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہو اس کے بھائی، فَلِأُمِّهِ تو ماں کے لیے السُّدُسُ کیا ہے؟ اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، بھائیوں کو خود تو کچھ نہیں ملتا لیکن ان کی وجہ سے ماں کا حصہ 3 سے چل کے کہاں پہنچ گیا؟ 6 پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے یہ حصے آپ دیں گے کب؟ فرمائے یہ ذہن میں رہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین بعد وصیت کے بعد، یوصی بہا کہ جو اس کے ساتھ وصیت کرے، او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد، یہ 2 کام پہلے ہیں، وصیت پہ عمل ہو اور قرضہ ادا ہو۔ اب وصیت اور قرضے میں سے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرضہ پہلے ادا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قرضہ پہلے ادا ہوگا۔ قرض ادا کرو، پھر اس کی دیکھو اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کس حد تک چل سکتی ہے؟ صرف 1/3 حصے تک۔ مرنے والا اپنے مال میں وصیت کس حد تک کر سکتا ہے؟ 1/3 تک، ٹھیک ہے نا؟ بس اس سے زائد وہ کہ سارا میرا بعد میں مر جاؤں لگا دوں، سارے کی وصیت نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ آگے جی، آباؤکم تمہارے آبا باپ دادا، والدین، و ابناؤکم تمہاری اولاد، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ تمہارے کون زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع کے اعتبار سے، یعنی یہ کہو کہ یا کہو ماں باپ کو محروم کر دوں اولاد کو دے دوں میراث، یا یہ سوچو کہ ماں باپ کو دے دوں اولاد کو محروم کروں۔ فرمایا نہیں،
میں نے جو حصے مقرر کیے ہیں یہی دو، تم نہیں جانتے کہ نفع تمہاری طرف زیادہ باپ کی طرف سے آ رہا ہے یا اولاد کی طرف سے۔ آگے فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکیمہ حکمتوں والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور اب تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں چھوڑ مریں۔ خاوند کا حصہ کیا ہے اگر بیوی مر جائے؟ فرمایا تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑ جائیں تمہاری کیا؟ بیویاں۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی اولاد۔ بیوی مر گئی اور اس کی کوئی اولاد، تو خاوند کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ آدھا ملتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہو ان کی اولاد تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ مریں، لیکن یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے جس کے ساتھ وہ وصیت کر جائیں، او دین یا قرضے کے بعد، یعنی اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ خاوند مر جائے میراث چھوڑے، فرمایا وَلَهُنَّ، اور ان بیویوں کے لیے ربع، چوتھا حصہ 1/4 ہے۔ مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ مرو اے خاوندو، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن الثمن، تو تمہاری ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے۔ خاوند کے کتنے حصے تھے؟ بیوی مرے اولاد نہ ہو اس کی تو خاوند کو آدھا ملے گا، اولاد ہو تو خاوند کو چوتھا ملے گا۔ اور اگر خاوند مر جائے تو بیوی کی 2 صورتیں ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو اس کا 8واں حصہ ہے۔ مما ترکتم، اس سے جو تم چھوڑ مرو، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا، جس کے ساتھ تم وصیت کرو، او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہو مرد جس کی میراث لی جاتی ہے کلالتن، کلالہ کی صورت میں، او امرأتن، یا وہ عورت ہو۔ بھائیو دوستو بزرگوں میری طرف دیکھو، کلالہ کی میراث کی بات چلتی ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس کے اصول فروع نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ماں باپ بھی نہ ہو اوپر، اور نیچے اولاد بھی نہ ہو۔ اب اس کی نیچے اولاد نہیں ہے، اوپر ماں باپ نہیں ہے، کلالہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میراث، ٹھیک ہے نا؟ اس کی میراث کا حکم کیا ہے؟ اس کے بہن بھائی ہیں۔ یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ لکھ لیں، یہ ان بہن بھائیوں کا حصہ ہے جو احیافی ہیں۔ جو کیا ہیں؟ احیافی ہیں۔ اور احیافی کون ہوتے ہیں؟ ماں شریک۔ کون سے؟ اب سن لو، بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ عینی، اللاتی، احیافی۔ عینی وہ ہیں آپ کے وہ بہن بھائی کہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک، عینی ہے، سگا بھائی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ اللاتی وہ ہے کہ جن کا ماں باپ ایک ہو، مائیں جدا ہو، باپ ایک ہو مائیں جدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ میرا کیا ہے جی؟ ستیلی ماں کا بھائی ہے، ستیلی ماں کا بھائی ہے، بیٹا ہے نا، یعنی بھائی ہے میرا، ستیلا بھائی۔
ٹھیک ہو گیا۔ تیسری صورت ہے بہن بھائیوں کی قسم ہے احیافی، ماں ایک ہو اور باپ ان کے کیا ہو، الگ الگ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ایک کا باپ مر گیا ہو، پھر اس عورت نے دوسری جگہ شادی کی ہو تو اس سے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اب وہ اس ماں سے جو بھائی پیدا ہو گئے اس کا بھائی ہے، لیکن باپ تو اس کا کیا ہے، الگ ہے۔ اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ کیا ہے، الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احیافی۔ یہاں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے بالاتفاق، وہ کون سے بہن بھائی مراد ہیں؟ ماں شریک۔ کیا؟ ماں شریک۔ آپ کہیں گے وہ باپ شریک دوسروں کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے فرمایا ہوا ان کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ، فرمایا اگر ہو مرد جس کی میراث لی جاتی ہے کلالہ، او امرأۃ یا وہ عورت کلالہ ہو، مرد مرنے والا کلالہ ہو یا عورت کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، ماں شریک، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان ماں شریک بہن بھائی میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، اگر وہ دو سے زائد ہیں، ٹھیک ہے نا، فرمایا اگر وہ زیادہ ہیں، خلط ملتے ہیں، بہت سارے ہیں، فرمایا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ ہوں اس سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ جتنے بھی زیادہ ماں شریک بہن بھائی ہوں سب کے سب کتنے میں شریک ہوں گے؟ ایک ثلث میں، 1/3 میں۔ ٹھیک ہے، فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہیں ثلث میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصیٰ بہا جو کی جاتی ہے اس کے ساتھ، او دین یا قرضے کے بعد۔ کلالہ نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پوری کرو، کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرو، باقی حصے اخیافی بہن بھائیوں کے یہ ہیں۔ آگے جی، غیر مضارن، فرمایا کونو غیر مضارن، غیر منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کونو غیر مضارن، ہو جاؤ نہ ضرر دینے والے، وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اللہ اس کو، جنات، باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ اس میں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا اللہ کے حدود سے، يُدْخِلْهُ نارا، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، فرمایا اگر عورتوں کے حصے مانتے ہو ان کو حصے دو، ان کے حقوق دو، لیکن اگر وہ بے حیائی کر آئیں تو پھر ان کے لیے سزا کا بھی قانون ہے، وہ بھی چلا، وہ کیا ہے سنو۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یہ 7واں قانون ہے، اس کو کہتے ہیں تطہیر الانفس ورد الفواحش، نفوس کو پاک کرنا اور بے حیائی کو روکنا، ختم کرنا۔ وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو کر آئیں، آ جائیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس مقرر کرو ان کے اوپر، اربعۃ منکم، 4 گواہ تم میں سے۔ کتنے گواہ مقرر کرو؟ 4 گواہ اگر بدکاری اور زنا کر آئیں تو 4 گواہ مقرر کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں قید کر دو۔ کدھر قید کر دو؟
گھروں میں قید کر دو. کب تک؟ حتیٰ یتوفاہن اللہ یتوفاہن الموت، کہ موت ان کو اٹھا لے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. او بھائی توجہ ہے. عورتیں بے حیائی کر آئیں اور ان پہ کیس ہو جائے تو کتنے گواہ مطلوب ہوں گے؟ 4 گواہ. اور 4 گواہ ایک ٹائم کی ایک جگہ کی گواہی دیں گے، اور گواہی بھی مکمل طور پر دیں گے. آپ سمجھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ کیفیت تھی. ہاں تو اب ان کے اوپر حکم یہ لگے گا کہ ان کو قید کر دو گھروں میں، یہاں تک کہ بس وہ اندر رہیں اور پھر کیا ہو جائیں؟ مر جائیں. یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے. وہ اور راہ بعد میں اللہ نے نکال دی. ٹھیک ہے نا؟ قید کا حکم تمہیں دیا دوسرا حکم کے آنے کے انتظار تک، کہ اللہ راہ نکال دے. راہ کدھر نکالی ہے؟ سورہ نور میں. کدھر نکالی ہے؟ سورۃ نور آیت 2. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا ہے؟ حد جاری کرنا. شادی شدہ ہیں تو پھر سنسار ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو پھر کیا ہیں؟ 100 کوڑے ہیں. اب وہ قید کرنے والی باتیں کیا ہو گئی ہیں؟ وہ حکم آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ آیت میں پہلے سے اشارہ بتا دیا کہ قانون حکم آنے تک کیا کرو؟ انتظار کرو. تو انتظار کیا، حکم آ گیا. آگے واللذان، کبھی کبھی یہ تو عورتوں کی بات تھی، فرمایا واللذان، اور وہ 2 مرد یاتیانہا، جو یہی بدعملی کر آئیں، منکم، تم میں سے. ٹھیک ہے، 2 مرد آپس میں. تو زناکاری کے بعد لواطت کا حکم، قوم لوط کا عمل کرائیں تو فآذوہما، ان کو سزا دو، اذیت دو. فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے منہ پھیر لو. یعنی اب الزام، تانا اور داغ نہ لگاؤ. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے ان کے حد کو متعین نہیں کیا. اگر 2 مرد یہ کام کر آئیں تو ان کی سزا یہاں متعین کیا کہا؟ فآذوہما، کیا دو؟ ان کو اذیت دو، تکلیف دو. باقی ائمہ کرام کی فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی اوپر آیت کی حکم میں ہے. کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی اوپر آیت کے ماتحت ہی ہے. تو جو حکم ان کے لیے آیا حد، تو وہی زنا والی حد ان لواطت کرنے والوں پر بھی کیا ہو؟ جاری ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں ان کو اذیت دینے کا کہا ہے، اس کی حد مقرر. وہ حد حاکم یہاں تک بھی دے سکتا ہے کہ ان کو پانی میں غرق کر دے، یہاں تک بھی کر سکتا ہے کہ کسی پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا کر کے اوپر سے کیا کر دیں؟ پہاڑ گرا دیں. کیونکہ ان کا عمل اس قوم کے مشابہ ہے جن کے اوپر اللہ نے زمین الٹ دی تھی. کیا دی تھی؟ جعلنا عالیہا سافلہا. تو قوم لوط کی بستی کو اٹھایا، اوپر سے پلٹ کے مارا. تو اگر ان کو ایسی جگہ کھڑا کر کے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے، یہ اذیت یہاں تک پہنچ سکتی ہے. یہ حاکم قاضی دے گا. اگر وہ جس قسم کی سزا دینا چاہے اذیت کی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. لیکن اگر سزا ملنے کے بعد یہ توبہ تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں اس گندے فعل سے،
تو فرمایا اب تمہیں نہیں چاہیے کہ معاشرے میں ان کو بدنام کرتے پھرو اور دوبارہ بھی کہو۔ ایک بندہ توبہ بھی کر چکا ہے، تم پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے جی، اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو منہ پھیر لو ان سے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، انما التوبۃ علی اللہ۔ بات توبہ کی چلی، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں، پھر میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے جی، کیا پڑھ رہے تھے؟ انما التوبۃ، تو یقیناً توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کی ہے قبول کرنا، یعملون السوء، جو کرتے ہیں برائی، بجہالت، جہالت میں۔ کس میں؟ جہالت میں برائی کرتے ہیں، نادانی میں کرتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنے قریب سے وہ نہیں بتایا، وہ حدیث میں بتایا۔ وہ قریب کیا ہے؟ ما لم یغرغر، موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لے، چاہے 40 سال بعد آپ ایک گناہ پہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، پھر بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 40 سال کا انتظار کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ 40 سال تک زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی کر لے، یعنی زندگی میں جب بھی اس کو موقع ملے، غرغرے سے پہلے جب بھی توبہ کر لے، یہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس یہی لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا، حکیمہ، حکمتوں والا ہے۔ آیت میں ایک اور اشکال یہ ہے کہ گناہ جہالت سے ہو تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے، جبکہ نصوص تو یہ ہیں کہ گناہ بندہ قصداً عمدن بھی کرتا ہو، پھر بھی تائب ہونا چاہے تو بندہ کیا کر سکتا؟ اللہ توبہ قبول۔ تو بجہالتن کا بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بجہالتن قید کوئی احترازی نہیں ہے، لیکن قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں بجہالتن، کہ اگر بندہ علم کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے تب بھی یہ جہالت ہی کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علم کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے تو تب بھی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جہالت ہی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آگے جی، فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ قبول کرنا، اللہ کے ذمے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے ہیں برائیاں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پس کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے، يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو مر جائیں درا حالے کہ وہ کافر ہوں، تو ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی لوگ ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارثہ ہو جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ عورتوں کے مالوں پہ قبضہ کرنا تو تھا ہی تھا عرب میں، خود عورتوں کو بھی میراث میں لے لیتے تھے۔ اس رسم باطل اور ظلم کی تردید کی جا رہی ہے۔ عدوان علی النفوذ، ظلم اور زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے۔ پہلے مال قبضہ کرنا اور پھر یہ کرنا کہ عورتوں پر قبضہ کر لینا۔
یہ کیسی رسم تھی؟ تفسیر خازن، بغوی، مدارک، ان تفسیروں نے لکھا ہے کہ ان کا دستور یہ تھا، جب کوئی بندہ مرتا تو ان کے وارثوں میں سے، مرنے والے کے وارثوں میں سے جو بندہ پہلے آتا اور اس کی منکوحہ جو اس سے بیوی رہ گئی اس پہ چادر ڈال دیتا، وہ اس کی ہوتی۔ باقی چیزیں تقسیم ہوتی تھیں، اس عورت کے متعلق جو آ کے اس پہ چادر ڈال گیا وہ اس کی ہوتی۔ پھر کیا کرتے اس کے ساتھ؟ دل نے چاہا تو نکاح کر لیا، مہر نہیں دیتے، نکاح کر لیا، مہر شہر کچھ بھی نہیں، اب بھائی میں وارث جو ہو گیا ہوں، یہ کہتے۔ دوسری صورت کہ ان کا نکاح باہر اس لیے کر کے دیتے، وارث بن جاتے اس کے، اور خود اس کے اختیار لے لیتے، باہر اس کا نکاح کرواتے، اور جو اس کو حصہ خاوند کے میراث سے ملنا ہوتا وہ پاس چھوڑ دیتے۔ دو ہو گئی، اور ساتھ تیسری یہ بھی صورت کہ باہر نکاح کر کے دیتے، خاوند کا میراث والا حصہ بھی اس سے لے لیتے، اور جو باہر اس سے نکاح کی صورت میں مہر ملتا وہ بھی یہ لے لیتا اور اسے رخصت کر دیتا۔ کتنی صورتیں؟ چوتھی صورت یہ بھی تھی اس کے اندر کہ اس سے نکاح کا حق ہی چھین لیتا، بھائی نہ باہر جائے، نہ اس کا حصہ رہے، نہ خود نکاح کرتا، نہ اس کو باہر نکاح کرنے دیتا، وہ بیوہ وہیں رہتی، ساری زندگی ظلم کی چکی میں پستی تھی، اور آخر ظلم سہ سہ کر وہ مر جاتی، مال ان کے ہاں رہ جاتا۔ قرآن کریم نے ان کے تحفظ کے لیے قانون ذکر کیا، کیا ہے ذرا دیکھو، فرمایا، کیا پڑھ رہا تھا بھائیو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث ہو جاؤ عورتوں کے کرہا، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان کو نہ منع کرو۔ کس لیے منع کرتے تھے؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے لو بعض وہ چیزیں ان سے، آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دی ہیں، مہر، جو تم نے ان کو مہر دیا ہے وہ لے لو۔ ایک دوسرا کہ جو اس کو خاوند مرحوم سے حصہ ملتا ہے وہ لے لو۔ دونوں صورتیں حضرت قاضی صاحب نے لکھی ہیں، فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کر آئیں، کیا؟ بے حیائی کا کام کر آئیں، یعنی غلطی ان کی ہے، تو پھر اگر تم ان سے لیا ہوا مہر لو اور ان کو کیا کرو؟ فارغ کرو تو کر سکتے ہو۔ آگے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور گزران کرو، زندگی گزارو ان کے ساتھ اچھے دستور کے مطابق۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ایسی کوئی عورت، ٹھیک ہے، نکاح میں آ گئی لیکن تمہیں پسند نہیں ہے، کراہت طبعی ہے، کیا ہے؟ بس نہیں اچھی لگتی بیوی، تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس شاید کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں کر دے خیر کثیر۔ بیوی ہے، نکاح ہو ہی گیا، لیکن اب یہ خوش، ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دوست مجھے آ کے کہنے لگا، الگ کیا، ایک لڑکا ینگ، مجھے کہنے لگا جی میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کروایا ہے، اب نکاح ہونے والا ہے، میں نہیں کرتا ہوں، اور ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ اس کا بڑا بھائی آیا، مجھے کہنے لگا آپ اسے سمجھائیں۔ میں نے کہا بھائی
ابھی شادی ہوئی ہی نہیں، وہ تیار نہیں ہے، تو کیوں زبردستی کروا رہے ہو؟ آج اس کو ڈرا دھمکا کہ زبردستی نکاح کرواؤ گے، کل یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ زیادتی نہ کرو۔ پہلے دن ہی سے جب وہ نہیں ہے تیار اور آپ اس کی ساری زندگی، کسی کی بیٹی کی بھی زندگی برباد کرتے ہو، اور یہ بھی، اس کو بھی پریشانی میں ڈالتے ہو۔ خیر، انہوں نے کہا آپ سمجھائیں۔ جب میں نے اس کو اپنی جگہ کہا، میں نے کہا آپ کے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے آپ کو حق ہے اگر آپ ابھی، لیکن چونکہ یہ والد آپ کا مان نہیں رہا، وہ کہتا ہے میں ساری زندگی کے لیے ناراض ہوں، تو جب اس کی منت سماجت کی، راضی ہو گیا۔ اللہ نے بعد میں اس کو اسی بیوی سے جو اولاد دی، اور اس پہ وہ مر مٹ رہا ہے، اولاد پہ مر مٹ رہا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند نہیں بھی، طبیعت نہیں بھی چاہتی، اس سے اللہ آپ کو ایسی اولاد عطا کر دے جو مستقبل میں نامی گرامی ہو، عزت ہو، مقام ہو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اس کو کسی مرتبے پہ دے دے اور آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا شاید تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دے اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم چاہو بدلنا عورت کا مکان زوجن، دوسری عورت کی جگہ، کیا مطلب؟ یعنی ایک کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال۔ ایک بیوی موجود ہے، اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس کو تم نے مہر ڈھیر سارا دیا، لاکھوں روپے مہر دیے۔ فرمایا سن لو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی نہ لو اس میں سے۔ اب اس سے کچھ لے سکتے، طلاق بھی دے رہے ہو، دوسرا نکاح دوسری جگہ شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتے ہو، تو جو مہر دیا ہے وہ لے، وہ مہر اسی کا ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لیتے ہو اس مال کو جو تم نے اس کو دیا، بہتاناً، بہتان باندھ کر اس پر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ کر کے، سمجھ آ گئی، ظلم زیادتی کر کے۔ آگے ہائے ہائے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لے سکتے اس کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تحقیق پہنچ چکے ہیں تمہارے بعض کی طرف، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، فرمایا کچھ تو عقل سے کام لو، کس طرح مال لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے پاس پہنچ چکے ہو، جمع کر چکے ہو، ہم بستریاں کر چکے ہو، اب طلاق دیتے اور مہر بھی لیتے ہو۔ کیف تأخذونہ، کس طرح تم لیتے ہو، حالانکہ قد افضا بعضکم، بعض تمہارے پہنچ چکے ہیں، الی بعض، بعض کی طرف، میاں بیوی میلاپ ہو چکا ہے۔ افضا میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلوت صحیحہ بھی داخل ہے۔ کیا؟ جمع نہ بھی ہوا ہو، میاں بیوی کو تنہائی مل جائے، پھر طلاق دے گا تو مہر پورا ہی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے جی، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکی ہیں۔ وہ کدھر لے چکی ہیں؟ عقد نکاح میں، کس میں؟ عقد نکاح جب ہو رہا تھا تو اس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ آپ نے فلاں کی بیٹی اتنے پیسوں، اتنے مہر کے ساتھ روبرو اس جرگے کے شریعت محمدی کے مطابق قبول کی، تو یہ اتنے بڑے جرگے میں گویا اس عورت نے آپ کو وعدے میں باندھ لیا تھا، مہر کا ذکر تھا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا، پختہ وعدہ لیا جا چکا ہے، اب اس سے مہر لینے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے، یعنی تمہارے ماں والدین نے نکاح کیا ہے، باپوں نے نکاح کی۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ عرب کے اندر جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، ستیلی ماں سے نکاح کرتے تھے۔
ستیلی ماں سے وہ کیا کرتے تھے؟ باپ کی وفات کے بعد نکاح کرتے، منع کر دیا، فرمایا جن سے تمہارے باپ کے نکاح ہو چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس الا ما قد سلفا، ہاں جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف ہے۔ کیا ہے؟ نہ سمجھی تھی، تمہیں قانون کا پتہ نہیں تھا، جو ہو گیا وہ معاف ہے۔ لیکن اگر کسی کے نکاح میں ستیلی ماں ہے تو معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب برقرار رکھے معاف ہے، نہیں، فوراً جدا، فوراً کیا ڈال دی جائے گی؟ جدائی ڈال دی جائے گی۔ ہاں، جس طرح اسلام آیا تو جن کے نکاح میں 4 سے بیویاں زائد رکھی ہوئی تھی، تو قرآن کے حکم آنے کے بعد فوراً 4 سے اوپر جو تھی تو ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ یا اگر کسی نے نکاح میں 2 بہنیں رکھی ہوئی تھی تو ایک کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ نکاح سے آگے جی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی ہے، ماں سے نکاح کرنا ستیلی بہت بڑی بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور اللہ کے غضب کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کا غضب اس پہ آتا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، حرام کر دی گئی ہیں تمہاری اوپر، أُمَّهَاتُكُمْ تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں۔ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ محرمات کا ذکر ہے۔ کن کا؟ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی ذیل میں کہ یہ حصر نہیں ہے۔ کیا حصر نہیں ہے کہ صرف اسی آیت میں جو حرام ہیں وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ فرمایا بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو حدیث میں نکاح، ان کے ساتھ نکاح کیا قرار دیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا دیکھو، حرمت حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی ان سے نکاح حرام ہے، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں ان سے نکاح حرام ہے، واخواتکم تمہاری بہنیں ان سے نکاح حرام ہے، واماتکم اور تمہاری خالائیں پھوپیاں ان سے نکاح حرام ہے، وخالاتکم تمہاری خالائیں پھوپیاں باپ کی بہنیں ان سے نکاح حرام، خالات ماں کی بہنیں ان سے نکاح حرام، وبنات الاخ بھانجیاں، بھائی کی بیٹیوں سے نکاح کیا ہے؟ بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں بہن کی بیٹی، بھتیجیاں یہ بھی حرام ہے، اور بھانجیاں ان سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ یعنی رضاعی ماں جس کا دودھ پیا ہے اس سے نکاح کیا ہے؟ وہ ماں ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں من الرضاعت رضاعت سے، رضاعی بہنوں سے بھی کیا ہے؟ نکاح حرام ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ کون ہوتی ہیں؟ ساسیں، ٹھیک ہے نا؟ ساس اماں سے نکاح حرام ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری وہ ربیبائیں، کیا؟ ربیبائیں، میں معنی کرتا ہوں، معنی یہ لکھ کریں، تمہاری وہ ربیبائیں فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں، التی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہے، جماع کیا ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح کرو۔ اب ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ربائب ایک شخص ایک بیوہ سے شادی کرتا ہے اور اس بیوہ کے ساتھ اس کے پہلے شوہر کی بھی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں،
تو اس پہلے شوہر کی بیٹیاں اس خاوند پہ حرام ہے. کہیں یہ نہ سوچے کہ چلو اس کی ماں سے بھی نکاح کر لیا اور ساتھ اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیا، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. تو ساتھ قید جو لگائی تو کسی کو یہ وہم نہ پڑے کہ وہ ربیبہ فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہو، یعنی اس کی ماں آئی ہے، وہ چھوٹی آپ کی پرورش میں پل رہی ہے تو اس سے تو نکاح نہیں ہے. البتہ اگر کسی دوسری جگہ وہ پلی ہو، ماں کے ساتھ نہیں آئی، کہیں اور اس نے پرورش پائی ہو، تو کیا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی احترازی، اس کو خارج کرنا نہیں ہے. ہاں لیکن فی حجورکم کی قید اس لیے لگائی کہ عموماً وہ چھوٹی بچیاں دوسرے خاوند کے پاس کیا پاتی ہیں؟ پرورش پاتی ہیں ماں کے ساتھ. اب ان سے نکاح حرام ہے، لیکن کس صورت میں حرام ہے؟ جب اس عورت سے نکاح بھی ہوا ہو اور صحبت بھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی اولاد اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں صرف نکاح ہوا، قریب نہیں گیا اور طلاق ہو گئی تو اس کی بیٹی سے اب نکاح، کیونکہ مجامعت نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے، صرف نکاح ہوا ہے اور پھر الگ ہو گئے، تو اب اگر اس کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے تو جائز ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، مِن نِسَائِكُمْ تمہاری عورتوں میں سے، اللَّاتِي وہ عورتیں، دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دخلتم بہن اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل ابنا تمہارے بیٹوں کی بیویاں. بیٹوں کی بیویاں کون ہوتی ہیں؟ بہو، گور، گیندے. ٹھیک ہو گیا؟ بہو، ٹھیک ہے. ساسوں نے بہو سے بہو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، آتے ہی بس اس کے اوپر گھر میں جینا حرام کر دیتی ہیں. پہلے خود در بدر پھر کے تلاش کیا، محلوں کے چکر کاٹ کے رشتوں کے لیے، جی بیٹے کے لیے رشتہ نہیں ملتا، وظیفے مانگ کے، ٹھیک ہے نا، پیروں اور تعویذ گروں سے، اور اب اگر مل گئی تو آتے ہی اس کا ادھر جینا حرام کر دیا ہے. تو واقعی بہو سے کیا بنا دیا انہوں نے؟ بہو بنا دیا ہے. تو سنو بھائیو، قرآن کہتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، ان سے نکاح حرام ہے. الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لیکن بیٹوں سے مراد وہ ہیں جو تمہاری پشت سے پیدا ہوں. حقیقی بیٹے، منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بہو آپ کی بہو نہیں بنتی. ویسے رکھ رکھاؤ کے لیے الگ بات ہے، لیکن اس سے نکاح حرام اس لیے کہ بیٹا وہی ہے جو بیٹا ہے. ہاں آگے فَإِلَّمْ تَكُ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہو. میں نے کہا عرب کے لوگوں میں یہ جہالت پہلے تھی، تو فرمایا اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ معاف ہے. معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس جرم کی پکڑ نہیں ہے. اگر حکم آتے ہی پتہ لگا تو ان میں سے جدائی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. ہاں دو نہیں رکھ سکتا. ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. محرمات کا ذکر کیا، اچھا وہی ذکر چل رہا ہے. والمحصنات من النساء اور خاوندوں والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم مگر جن کے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں تمہارے. کتاب اللہ الزموا کتاب اللہ لازم پکڑو اللہ کے حکم کو. کتاب اللہ حکم اللہ، ٹھیک ہے، یا فرض ہے
جیسے کتب علیکم الصیام، فرض کیا ہے اللہ نے یہ حکم تم پر۔ آیت کو سمجھو، جن جن عورتوں سے نکاح حرام تھے ان کا ذکر کیا، ان میں ایک وہ ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو تو نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کسی کی بھاگا کے لے کے چلا گیا اور جا کے کورٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں۔ کسی کی منکوحہ کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے نکاح میں ہے۔ ہاں مر جائے یا وہ اس کو طلاق دے گا، عدت گزارے گی، پھر اس کے نکاح میں آئے گی، تو نکاح والی عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت، ہاں مگر وہ نکاح والی عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں، جنگ ہوئی ہے کفار سے، ان کی عورتیں آ گئی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اپنے خاوندوں کے نکاح میں نہیں ہیں، لیکن اب ادھر سے نکاح کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں استبراء رحم کے بعد۔ کس کے بعد؟ کہ اگر حمل ہے وہ عدت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو رحم پاک ہو جائے تو اب بطور لونڈی ان کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ یہ حلال ہے۔ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ والمحصنات، اور حرام کر دی گئی ہیں نکاح والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم۔ محصنات کا لفظ 3 جگہ آیا ہے اور یہ 3 معنی رکھتا ہے۔ کتنے معنی رکھتا ہے؟ پاک دامن عورت ایک معنی، محصنات شادی شدہ عورت، تیسرا معنی محصنات آزاد عورت، غلام نہ ہو، کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اور یہ اسی صفحے میں یہ تینوں معنی آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلے مقام پہ یہاں جو معنی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ شادی شدہ عورتیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے یہ لفظ تینوں آپ کو پہلے بتا دیے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مگر أَن تَبْتَغُوا یہ کہ تم تلاش کرو ان کو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرو لیکن کیا دو؟ مہر دو، ہاں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین غیر مصافحین، قید نکاح میں لانے والے بنو، کونو محسنین، کیا بنو؟ قید نکاح میں لانے والے بنو، غیر مصافحین، مستی نکالنے والے نہ بنو۔ یعنی نکاح کا مقصد تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ پاک دامن رہنا مقصد ہو تمہارا، صرف وہ کہتے ہیں کہ خواہش پوری کرنا مقصد ہے، زندگی گزارنا ہو پاکی کے ساتھ، اولاد کی تمنا ہو، صرف خواہش رانی مقصد نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَا وہ مال، یا وہ عورتیں کہ استمتعتم کہ تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، بھی ان مالوں کے ذریعے، منہن ان عورتوں میں سے، فآتوہن تو دو ان کو ان کا مہر، فآتوہن اجورہن اے مہورہن دے دو ان کو ان کا مہر، فریضتاً جو مقرر ہے، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فیما تراضیتم اس صورت میں کہ تم رضامند ہو جاؤ، بھی اس مہر کے کسی حصے میں سے، بعد الفریضت مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم والا حکمتوں والا ہے۔ فرمایا جب عورت سے تم استمتاع کر لو، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھا لو، تو جس مال کے بدلے میں تم نے فائدہ اٹھایا ہے، جو مہر مقرر کیا ہے، وہ کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ پس وہ عورتیں کہ استمتعتم جن سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، بھی اس مال کے ذریعے، کیا؟ اس مال کے ذریعے، منہن ان عورتوں میں سے جو تمہارے لیے حلال تھیں، فآتوہن اجورہن تو ان کو ان کا مہر دے دو، فریضتاً یہ کیا ہے؟
مقرر ہے، ضروری ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آگے ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم، ایک صورت جواز کی یہ ہے کہ میاں بیوی تم جس پہ رضامند ہو جاؤ، لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما اس صورت میں تراضیتم کہ تم آپس میں میاں بیوی رضامند ہو جاؤ، بھی اس مال سے، اس مال کے کسی حصے میں، من بعد الفریضۃ مقرر کرنے کے بعد، تو تمہارے لیے جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقرر تو ہوا تھا 2 لاکھ، تم نے ایک پہ رضامندگی کر لی آپس میں، تب بھی جائز ہے۔ 50,000 پہ کر لی تب بھی جائز ہے، جس پہ تم دونوں کیا ہو جاؤ، میاں بیوی راضی ہو جاؤ۔ اللہ علم والا، حکمتوں والا ہے۔